پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اگر ہمارے سبسکرائبر ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ ہماری سیریز اسلامی زندگی میں ہم آپ کو روزانہ کی زندگی میں ہمارے لیے جو ضروری مسائل ہیں ان کی جانکاری دیتے ہیں، اور جب بات انسانی زندگی کی ہو تو کچھ ایسے کام ہیں جن کے بنا ہمارا دن گزر ہی نہیں سکتا، اور وہ ہیں سونا، چلنا اور بیٹھنا۔ ہم روز سوتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں اور اس کے بعد چلتے ہیں اور لوگوں میں بیٹھتے ہیں۔ انسان اللہ رب العزت کی ایسی مخلوق ہے جو اپنے آس پاس کی چیزوں کو دیکھ کر سیکھتی ہے، اور جن طور طریقوں کو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے وہ کب ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ آج کی اس تیز رفتار زندگی میں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ غور کر سکے کہ اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط، کتنا اسلام کے حساب سے ہے اور کتنا اسلام کے خلاف۔ اسی لیے آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتائیں گے۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی اصلاح کا ایک حسین موقع چھوڑ دیں۔ آئیے اس ویڈیو کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت سے کرتے ہیں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ کسی سے بات کرنے میں اپنا چہرہ ٹیڑھا نہ کرو اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چلو، بے شک اللہ کو پسند نہیں ہے کوئی اترانے والا، فخر کرنے والا۔ اور درمیانی چال رکھو اور اپنی آواز کو دھیرا رکھو، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اب چند احادیث سماعت فرمائیں۔ بہقی نے شعب الایمان میں واصلہ بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اس کے لیے حضور اپنی جگہ سے سرک گئے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، جگہ بہت موجود ہے، حضور کو سرکنے کی اور تکلیف فرمانے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مسلم کا یہ حق ہے کہ جب اس کا بھائی اسے دیکھے تو سرک جائے۔ شرح السنہ کے باب کیفیت النوم میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رات میں بستر پہ جاتے تو داہنی کروٹ لیٹتے، اور جب صبح سے کچھ پہلے جاتے تو داہنے ہاتھ کو کھڑا کرتے اور اس کی ہتھیلی پر لیٹتے۔ آئیے اب ہم آپ کو سونے، بیٹھنے اور چلنے کے چند مسائل و آداب سے آگاہ کراتے ہیں۔ دن میں قیلولہ کرنا یعنی تھوڑی دیر جھپکی لینا مستحب ہے۔ غالباً یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رات میں عبادت و ذکر و اذکار کرتے ہیں یا دینی علم میں مصروف رہتے ہیں کہ رات کی تکان قیلولہ سے چلی جائے۔ جان لیجئے کہ دن کے شروعاتی حصے میں سونا اور مغرب و عشاء کے درمیان سونا مکروہ ہے۔ ایسے ہی عصر کے بعد سونے کو حدیث میں منع فرمایا ہے کہ اس سے عقل کم ہوتی ہے۔ سونے میں مستحب یہ ہے کہ پاک و صاف سوئے اور کوشش کرے کہ باوضو سوئے۔ کچھ دیر داہنی کروٹ پہ داہنے ہاتھ کو چہرے کے نیچے رکھ کے
قبلہ کی طرف چہرہ کر کے سوئے، پھر اس کے بعد بائیں کروٹ پہ سوئے اور سوتے وقت قبر میں سونے کو یاد رکھے کہ جیسے اپنی قبر میں لیٹا ہے اور اکیلا ہے، اپنے اعمال کے سوا کچھ ساتھ نہیں ہے۔ اس سے اس کے سامنے زندگی کا مقصد صاف ہو جائے گا اور اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ سوتے وقت اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے، تسبیح پڑھے، کلمہ پڑھے یا درود شریف پڑھے، یہاں تک کہ نیند آ جائے کہ جس حالت پر انسان سوتا ہے اسی پر اٹھتا ہے، اور جس حالت پہ مرتا ہے قیامت کے دن اسی حال پر اٹھایا جائے گا۔ سو کر صبح سے پہلے اٹھ جائے اور اٹھتے ہی اللہ کو یاد کرے اور یہ دعا پڑھے: الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ دعا آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں لکھی ہوئی مل جائے گی، اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد یہ پکا ارادہ کرے کہ پرہیزگاری و تقوی کرے گا اور کسی کو ستائے گا نہیں۔ بچے جب 10 سال کے ہو جائیں تو وہ ایک ساتھ نہ سوئیں کہ اتنے بڑے لڑکے کا اپنی ماں یا بہن یا کسی دوسری عورت کے ساتھ سونا منع ہے، یہاں تک کہ اس عمر کے لڑکے کا بڑے لڑکوں اور مردوں کے ساتھ بھی سونا منع ہے۔ اکثر دیکھنے کو ملا ہے کہ گھر میں مہمان موجود ہوں تو سب لڑکوں کو ایک بستر پہ سلا دیا جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہ کریں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ کبھی بھی بہکا سکتا ہے۔ جب اس طرح لڑکوں کا ساتھ سونا منع ہے تو لڑکیوں اور لڑکوں کا ایک ساتھ سونا اور سختی سے روکا جائے۔ ایسے ہی 2 مردوں کا برہنہ ایک چادر میں یا 2 عورتوں کا برہنہ ایک چادر میں سونا سخت منع ہے۔ میاں بیوی اس بات کا خیال رکھیں کہ جب ان کو ایک ساتھ سونا ہو تو 10 برس کے بچے کو اپنے ساتھ نہ سلائیں۔ اب چند مسائل لیٹنے کی حالت پر بھی جان لیں۔ اسلام میں پیٹ کے بل لیٹنے کو منع فرمایا ہے کہ اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ اگر آدمی تہبند پہنے ہے اور اسے چت لیٹنا ہو تو ایک پیر کو کھڑا کر کے اس پر دوسرا پیر رکھ کر نہ لیٹے کہ اس سے ستر کھلنے کا اندیشہ ہے، بلکہ دونوں پیروں کو پھیلا کر ایک دوسرے پر رکھے اور پاؤں کو قبلہ کی طرف نہ رکھے، نہ ہی قرآن مجید یا کسی حدیث و فقہ کی کتاب کی طرف پیر کر کے لیٹے۔ اگر پائجامہ وغیرہ پہنے ہیں اور یقین ہو کہ ایک پیر کھڑا کر کے اس پر دوسرا پیر رکھنے سے ستر نہیں کھلے گا تو اس حالت میں سو سکتا ہے۔ اگر رات میں چھت پر سونا ہو تو ایسی چھت پر سونے سے منع فرمایا گیا کہ جس پر کوئی دیوار یا منڈیر یا کوئی رکاوٹ نہ بنی ہو۔ آئیے اب چند مسائل بیٹھنے کے تعلق سے جان لیجئے۔ جب کسی محفل میں جائیں یا کسی مسجد میں جائیں تو لوگوں کے کندھوں کے اوپر سے ہو کر یا لوگوں کو چیرتے ہوئے آگے نہ جائیں، بلکہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں۔ اور محفل و مسجد میں موجود لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ کسی کو آتا دیکھیں تو خود ہی جگہ دے دیں، اور بہتر تو یہ ہے کہ پہلے آگے کی جگہ کو بھر لیں تاکہ کسی کو کندھے پر سے گزر کے آنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اکثر جمعے کے موقع پر مسجدوں میں اعلان بھی ہوتا ہے کہ آگے کی صفوں کو بھر لیا جائے، مگر افسوس ہمارے بھائیوں کو سینکڑوں بار یہ نصیحت سن کر بھی سمجھ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب کرے۔ ایسے ہی اگر کوئی محفل سے اٹھ کر جا رہا ہے اور کچھ ہی دیر میں واپسی کا ارادہ ہے تو اپنا رومال یا کوئی دوسری چیز اپنی جگہ پر رکھ دے اور دوسرے لوگ اس کی جگہ کی حفاظت کریں، مگر ایسا تبھی کرے جب جلدی آنے کا ارادہ ہو۔ آج کے دور میں کرسیوں کے اوپر بیٹھا جاتا ہے اور یہ بہت عام بات ہے، تو جانے والے نے اگر سامان رکھ دیا یا کسی کو دیکھنے کو بول دیا تو اس کی جگہ کی حفاظت کی جائے۔
ایک بہت اہم بات جان لیں کہ جب چند لوگ آپس میں جمع ہوں تو ہرگز بیہودہ باتیں نہ کی جائیں، اور کوشش کریں کہ تھوڑی تھوڑی دیر پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں۔ بغیر ذکر خدا کے کوئی محفل نہ کریں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو لوگ دیر تک کسی جگہ بیٹھے اور بغیر ذکر خدا، ذکر نبی یا بغیر درود پڑھے الگ ہو گئے تو انہوں نے نقصان کیا۔ اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ بیٹھنے کے لیے سنت یہ ہے کہ جب بیٹھے تو جوتا اتار دے کہ اس سے پیروں کو آرام ملے گا۔ اب چلنے کے متعلق بھی چند باتیں جان لیں۔ چلنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پیروں کو خوب جما کر چلے، جیسے اونچائی یا پہاڑ پر چلتے وقت پیروں کو مضبوطی سے زمین پر جما کے چلا جاتا ہے کہ اس سے پھسلنے کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو ایسے چلتے تھے جیسے کسی اونچائی پر انسان ٹھہر ٹھہر کر قدم جماتے ہوئے چلتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس طریقے کو اپنانا چاہیے، یہ سنت بھی ہے اور اس سے ہم حادثات سے بھی بچے رہیں گے۔ ایسے ہی بازار میں چلے تو اکڑ کے نہ چلے اور گھمنڈ کے انداز کو اپنی چال سے دور رکھے کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے لوگ بالکل بھی پسند نہیں۔ چلنے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اگر دو عورتیں جا رہی ہوں تو ان کے بیچ سے نہ نکلے بلکہ دائیں یا بائیں سے گزرے۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیا نیا کھیت بویا جاتا ہے، اگر اس پہ چلا جائے تو کسان کی فصل خراب ہو جائے گی، تو ہرگز کھیتوں میں نہ چلا جائے تاکہ کسی کو آپ کی ذات سے نقصان نہ پہنچے۔ ایسے ہی شہروں میں جب لوگ اپنے گھر کے باہر کے حصے کو بنواتے ہیں تو یہ خیال رکھیں کہ اگر وہ تازہ بنا ہے تو اس پر نہ چلیں، نہ ہی وہاں سے اپنی گاڑی وغیرہ نکالیں تاکہ وہ خراب نہ ہو جائے اور کسی کا مال بھی ضائع نہ ہو، کیونکہ مومن وہی ہے جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ آئیے ہم یہ پکا ارادہ کریں کہ اسلامی آداب کو اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے اور اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار کروائیں گے تاکہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔